گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل مہر اور نکاح سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے روز دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کورٹ میرج کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورٹ میرج یعنی کورٹ میں جو نکاح کرتے ہیں، اب اس میں ہے تفصیل کہ بعض صورتوں میں نکاح ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ کورٹ میرج جو ہوتا ہے، کورٹ میں جا کے جب نکاح کیا جاتا ہے تو یہ جب ہی کیا جاتا ہے جب والدین کی رضامندی، جو ولی ہیں ان کی رضامندی شامل نہ ہو۔ ٹھیک، ظاہر ہے جب ہی کورٹ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے یا خفیہ طور پہ کسی گھر میں جا کر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ صحیح، کہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیں، نکاح اعلانیہ طور پہ رکھا گیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے صحیح، کہ جو چھپ کر کیا جائے، صحیح، اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں نکاح ہونے کی۔ تو اب اس طرح کوئی لڑکی وہ اپنے ولی یعنی والد جو بھی اس کا ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرتی ہے، صحیح، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس لڑکے سے وہ نکاح کر رہی ہے تو کیا لڑکا اس کا کفء یعنی ہم پلہ ہے یا نہیں، صحیح، یعنی ذات، نسب، پیشے، کردار کے اعتبار سے کیا لڑکا لڑکی سے اعلیٰ ہے یا کم ہے۔ اگر ایسا کم ہے کہ جس سے نکاح کرنا لڑکی کے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، وہ سیدہ ہے، صحیح، وہ اگر اسی طرح نکاح کرتی ہے کسی غیر سید، غیر کرشی سے، تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر سید، سید کا غیر سید کفء نہیں بنے گا، غیر کرشی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح، سید کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ والدین راضی ہوں۔ جیسے لڑکی کے والدین جو سیدہ ہیں، والدین جانتے ہیں کہ جس سے میں نکاح اپنی بیٹی کا کروں غیر سید ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا جا رہا ہے، تو اب وہ کسی غیر سید، غیر کرشی سے شادی کرے گی تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ابھی حال کچھ دن پہلے بھی دارالفتاح میں آئی تھی۔ اب وہ بھی لڑکا جو ابھی مسلمان ہوا ہے، بعضوں کا شادی کے لیے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، لڑکا ابھی مسلمان ہوا ہے، نو مسلم ہے، اور لڑکی مسلمان ہے، اس کے باپ دادا مسلمان ہیں، صحیح، اس نے شادی کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، کوشش کی ہوگی، والدین نہیں مانے، صحیح، انہوں نے جا کے کورٹ میرج کر لیا، صحیح، تو یہ بھی نکاح شرعی طور پر نہیں ہوا، صحیح، کیونکہ جو لڑکی جس کے باپ دادا مسلمان ہیں، تو وہ اگر ایسے لڑکے سے نکاح کر رہی ہے جو ابھی مسلمان ہوا، جس کے باپ دادا مسلمان نہیں ہیں، تو وہ اس کا کفء نہیں بنے گا، ہم پلہ نہیں بنے گا۔ صحیح، ہاں، والدین اگر راضی ہوتے ہیں تو پھر نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جس شخص سے نکاح کر رہی ہے،
اگر کف میں نکاح کر رہی ہے تو نکاح ہو جائے گا، غیر کف میں کر رہی ہے تو نہیں ہوگا. کف کی مثال میں نے دے دی، وضاحت کر دی کہ لڑکا جو ہے لڑکی کی ذات، نسب، پیشے، کردار کے اعتبار سے اس سے کم نہ ہو. اگر اتنا کم ہے کہ جس سے شادی کرنا لڑکی کے والدین کے لیے، ولی کے لیے شرمندگی کا باعث ہو تو ایسا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور اگر کف میں بھی نکاح کر لیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ان کا اس طرح فیل کرنا یہ جائز نہیں. وہ پھر الگ بات ہے کہ اب وہاں جو نکاح ہو رہا ہے وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں گواہوں کی، وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح ایجاب و قبول، وہ ایک الگ بحث ہے. صحیح. تو شریعت جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے، اس طرح نکاح کی جو ہے پذیرائی نہیں کرتی. والدین کو اس صورت میں راضی کیا جائے. اگر والدین راضی نہیں ہوتے تو اس طرح یہ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے نا. تو کبھی یہ گمان ہوتا ہے، کئی نکاح اس طرح ہو جاتے ہیں جو غیر کف میں ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. صحیح. اور علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ غیر کف میں نکاح باطل ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اب غیر کف میں نکاح کر لیا تھا، صحیح. اب کہنا چلے بعد میں والدین کو راضی کر لیتے ہیں، تو اب والدین کے راضی ہونے سے اب وہ نکاح نہیں ہوگا. صحیح. نکاح سے پہلے راضی ہونا ضروری ہے. صحیح. نکاح کے بعد راضی کیا بھی تو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اس صورت میں کہ جب پہلا نکاح شرعاً باطل ہوا ہو. اب شرعی طور پہ اب نکاح کر لیا، ہوتا کیا ہے کہ اب خفیہ طور پہ نکاح کر لیا، اب بعد میں والدین راضی ہو جاتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بدنامی نہ ہو. صحیح. چلیں خاندان والوں کو بلا کے دھوم دھام سے جو ہے اپنی بیٹی کو رخصت کر لیا جائے. تو اس صورت میں وہ پھر دوبارہ نکاح کی کوشش کرتے ہیں. تو شرعی طور پہ اس میں حرج نہیں ہے. صحیح. کہ اگر والدین بعد میں راضی ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک دوبارہ سے نکاح ہو جائے تو نکاح اس صورت میں ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ خفیہ جو نکاح ہوا تھا، اگر وہ نکاح ہو گیا تھا تو اس صورت میں جو مہر رکھا گیا وہ بھی دینا پڑے گا. صحیح. اور بعد میں جو نکاح ہو رہا ہے اعلانیہ طور پہ، اس میں جو مہر رکھا ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا. یعنی دونوں مہر دینے پڑیں گے. اور یہ نکاح پر نکاح نہیں کہلائے گا. اکثر لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ اب والدین راضی ہیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے نکاح خفیہ کر لیا تھا، تو یہ ایک طرح کا یہ تجدید نکاح ہو جائے گا. صحیح. اس کو نکاح پر نکاح نہیں کہیں گے. نکاح پر نکاح یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہو، پھر وہ کسی اور سے نکاح کر لے، یہ نکاح پر نکاح کہلائے. اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا یہ جائز ہے. تو اگر والدین بعد میں راضی ہوتے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے. تو خیر اس طرح بالکل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ کبھی اس میں خدشات ہیں کہ غیر کف ہونے کی صورت میں جو ہے نکاح یہاں منعقد نہیں ہوتا. بعض اوقات یہاں ہمارے پاس دارالفتا میں سوالات بھی آتے ہیں، جب اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں، جب والدین کو پتہ چلتا ہے تو ظاہر وہ کسی صورت راضی نہیں ہوتے. صحیح. کوئی بھی شخص اپنے بارے میں سوچ لے یا کوئی گوارا کرے گا کہ اس کی گھر کی بہن بیٹی جو ہے وہ اس طرح کا قدم اٹھائے، ظاہر معاشرے میں اس کی کیا عزت رہتی ہے، ٹھیک ٹھاک اس کی بدنامی ہوتی ہے. تو اب ان کی کوشش کیا ہوتی ہے والدین کی کہ نکاح ہو گیا، اب کسی طرح طلاق کروائی جائے. اور لامالا اکثر میں یہی ہوتا ہے کہ دباؤ ڈال کر یا کسی بھی طرح جو ہے لڑکے سے طلاق لے لی جاتی ہے اور پھر اس سارے معاملات جو ہے یہ خراب ہوتے رہتے ہیں. تو عافیت اسی میں ہے، یا تو والدین کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جب ایک قدم اٹھا لیا ہے اور وہاں نکاح کرنے میں کوئی شریک اباحت نہیں ہے تو پھر وہاں نکاح کر لیا جائے. صحیح. تو اس صورت میں اگر والدین کی رضامندی سے نکاح ہوگا تو نکاح ہو جائے گا. اور والدین کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہو رہا ہے وہ میں نے اس کی تفصیل بتا دی. صحیح. کہ اگر کف میں ہوگا ہم پلہ ہے تو ہو جائے گا، غیر کف میں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال یہ بھی میں آپ کو دوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک تاجر کی بیٹی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب وہ کسی جا کے موچی سے شادی کر لے، شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے، عزت نفس کا. تو یہاں اب نکاح نہیں ہوگا، کوئی ظاہر ہے اس کی بیٹی کا وہاں نکاح اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو اسی طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے نیک و پارسا شخص کی بیٹی ہے، وہ کسی فاسق کو فاجر شخص سے نکاح کرے تو وہ غیر کف ہوگا اس صورت میں. تو غیر کف ہونے کی صورت میں نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اگر کف میں کیا ہے تو نکاح ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، بڑا تفصیلی جواب جو ہے مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں والدین سے بڑھ کر اپنے بچوں کا کون خیر خواہ ہوگا. جن والدین نے آپ کو پالا، بڑا کیا، دنیاوی تعلیم دلوائی، بہت والدین کی بہت عطائیں ہوتی ہیں اپنی اولاد پر. اللہ نہ کرے ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے والدین شرمندہ ہوں، خاندان بدنام ہو جائے، تو یہ ایک اولاد کے لیے بہت بری بات ہے.
تو بہتر یہی ہے کہ اول تو موبائل فون کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا جو سلسلہ ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا اور اس میں ہم بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی جان اس سے چھڑائیں، اور ایسا قدم اللہ نہ کرے کوئی اٹھائے. اگر اس طرف بڑھ لیں تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ والدین آپ کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوا کرتے ہیں. آپ ان سے مشورہ کریں، ان سے اپنا یہ میٹر شیئر کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، اور یوں جو ہے وہ بدنامی سے آپ خود بھی بچیں گے اور اسی طرح آپ کے والدین بھی، آپ کا خاندان بھی. ورنہ شرعی حکم آپ نے سماعت فرما لیا کہ اگر کف ہی نہیں ہے، غیر کف کے اندر آپ یہ نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہی نافذ نہیں ہوگا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ دنیا جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے افعال اعمال سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو محفوظ فرمائے اور ہر معاملے میں شریعت اور سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلام عزیزی اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض کہ ہمارے اسلام بھائی کے نکاح میں کا مہر 2 دینار رکھو. اب یہ 2 دینار کی کیا تعریف ہے؟ اگر آپ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ نکاح پڑھانے کا مختصر طریقہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سر وہ نا میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا حق مہر لینا نہیں ہے، ہم نے صرف نا سیکیورٹی کے لیے لکھوا رہے ہیں کہ تم کل کو طلاق نہ دو. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے اس کا علم نہیں تھا پہلے جب لکھا گیا کہ یہ ادا کرنا ضروری ہے. ان کے ساتھ جو میرا طے ہوا تھا نا وہ یہی تھا کہ ہم نے سیکیورٹی کے لیے لکھا ہے صرف کہ تم طلاق نہ دو. تو شادی کچھ نہ عرصہ بعد نا انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کر دی. تھوڑا گھریلو مسئلہ بنا، انہوں نے عدالت میں جا کے کیس کر دیا کہ ہمیں حق مہر دو. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے. میں نے تو کچھ نہیں کہا، یا طلاق نہیں دے رہا یا کوئی ایسی ویسی بات، تو پھر آپ نے یہ کیوں ڈیمانڈ کر دی؟ انہوں نے کہا چھوڑو بس یہ بات، یہ تم نے لینا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا کہ جو ہمارا وہ آپس میں طے ہوا تھا کہ اگر طلاق دو گے تو پھر دینا پڑے گا، وہی صحیح ہے یا وہ مجھ پہ قرض ہے؟ جی اسی کا جواب پہلے، کوئی تفصیلی سوال ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح تو رکھا تھا، نکاح میں مہر رکھا تھا اور مہر زیادہ تھا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سیکورٹی کے لیے ہم رکھ رہے ہیں کہ کل کو تم جو ہے طلاق نہ دو. عمومی طور پہ جو زیادہ مہر رکھا جاتا ہے اس کی وجہ عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ شوہر اگر طلاق دے گا تو اس صورت میں اس کو مہر دینا پڑے گا، طلاق دینے سے پہلے سوچے گا. لیکن اب یہاں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ اب شوہر نہیں دے گا طلاق، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی. صحیح. وہ پھر اس طرح لٹکا کے رکھے گا تو مجبوراً پھر ان کو خلا کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح. مہر معاف کر کے جو ہے وہ پھر طلاق لینی پڑتی ہے. تو خیر اگر یہ نیت ہو کہ میں نے مہر دینا ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے ہی رکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. صحیح. اس کی حدیث پاک میں مذمت آئی ہے کہ اس نیت سے اگر کرے گا تو مطلب جو ہے بروز قیامت اگر جو ہے وہ زانی یا زانیہ اس کو اٹھایا جائے گا. اگر یہ نیت ہے میں نے تو مہر دینا نہیں ہے، چلو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں. صحیح. اور اگر ان کا یہ طے ہوا تھا ٹھیک ہے مہر بعد میں دیں گے، طلاق کی صورت میں دینا پڑے گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتے. جب تک نکاح قائم ہے یہ گھر والے یعنی اس کی بیوی جو ہے یا اس کے گھر والے مہر کا مطالبہ بالکل نہیں کر سکتے. اب یہ مہر اسی صورت میں دینا ہوگا جب وہ طلاق دے گا. صحیح. کیونکہ اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ اگر مہر معجل ہو صحیح تو اس صورت میں تو جلدی دینا لازم ہوتا ہے، جب عورت مطالبہ کرے دینا ہوگا. ظاہر ہے ان کے سوال کی صورت یہی کہ مہر معجل جلدی والا مہر نہیں تھا، بعد میں دینے والا تھا. ٹھیک. جس کو معجل یا غیر معجل کہتے ہیں. تو اس صورت میں شوہر اگر طلاق دے تو اس صورت میں جو ہے وہ مہر دینا لازم ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں، پہلے تو کوشش یہ کریں کہ صلح کی صورت بنے، طلاق کی نوبت نہ ہی آئے تو اچھی ہے. اور اگر بالفرض یہ قدم اٹھاتے ہیں طلاق کا، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں جو ہے ان کو مہر شرعی طور پہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر لڑکی والے مطالبہ کر رہے ہیں، اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا مہر معاف کرتے ہیں، لڑکی کہتی ہے میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، اس کے عوض آپ مجھے طلاق دیتے ہیں. صحیح. پھر اگر وہ طلاق دے گا تو پھر مہر نہیں دینا پڑے گا. صحیح. اگر عورت نے صرف مطالبہ کیا مجھے طلاق دو، اس نے طلاق دے دی تو اب مہر دینا پڑے گا. صحیح. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے مطالبے کو خلا کہتے ہیں. صحیح. عورت کے مطالبے کو نہیں بلکہ
خلا کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں نکاح کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. عورت مہر معاف کر کے یا مال دے کر کہے کہ مجھے آپ چھٹکارا دیں، میں یہ معاف کرتی ہوں، تو اس صورت میں اگر شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا تو اسے مہر نہیں دینا ہوگا. اس کے علاوہ اگر طلاق دیتا ہے خود سے ہی تو جو بھی جتنا بھی حق مہر رکھا تھا وہ اس کو دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. نکاح پڑھانے کا طریقہ تفصیلی ہوگا یہ بھی. نکاح پڑھانے کا طریقہ اب ظاہر ہے مدین چینل پہ اس طرح تو تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا. اب جب صاحب نے یہ سوال کیا یا تو ہو سکتا ہے نکاح پڑھانا چاہتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ آج کل جس طرح نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس میں کئی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر کس طریقے سے پڑھائیں. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نکاح پڑھانا چاہ رہے ہیں عمومی طور پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ وہاں حاضر نہیں ہوتی جہاں دولہا ہوتا ہے، مرد حضرات ہوتے ہیں. عمومی طور پہ لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جو ہے وکیل جاتے ہیں، اجازت لے کر پھر آتے ہیں. تو جو نکاح پڑھا رہا ہے نکاح خواہ وہ خود ڈائریکٹ اپنی اجازت لے لے. صحیح. اپنی ہی وکالت لے لے. صحیح. لڑکی سے کیا فلاں بن فلاں جو نکاح خواہ ہیں ان کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ آپ کا نکاح اتنے مہر کے عوض فلاں بن فلاں سے کروا دیں. اب ان کو اجازت مل جاتی ہے، وہ ہو جائیں گے نکاح کے وکیل. صحیح. پھر وہ اپنے مطلب وکیل ہو گئے تو اپنی موکلہ کی طرف سے یہ کہیں کہ میں نے اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح آپ سے کیا، نہیں صحیح اس سے کہیں اتنے روپے مہر کے آپ سے کیا، وہ کہیں میں نے قبول کیا. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ خود وکیل نہیں ہے، صحیح، بلکہ وکیل کوئی اور ہے، وہ اجازت لے کر آ گیا. صحیح. تو اب اسی سے ہی کہلوائیں کہ آپ کہیے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے روپے حق مہر کے عوض کیا، اور وہ کہے میں نے قبول کیا. تو اس طرح طریقہ درست ہے. یا لڑکا لڑکی وہاں حاضر ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، تو لڑکا ڈائریکٹ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ سے جو ہے اتنے روپے حق مہر کے عوض نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا. تو اس طرح بھی نکاح ہو جاتا. اب غلطی یہاں کیا ہوتی ہے، عمومی طور پہ نکاح خواہ وکیل نہیں ہوتے. صحیح. کیونکہ وکیل کسی اور کو بنایا جاتا ہے. صحیح. اب وہ جا کے اپنی وکالت لے کر آتے ہیں جی، پھر آ کے دیکھیں قاضی صاحب کو کہتے ہیں جی اجازت دے دی لڑکی نے نکاح پڑھا دیں، اور قاضی صاحب وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح جو نکاح کا وکیل ہے وہ آگے قاضی صاحب کو اجازت نہیں دے سکتا. صحیح. کیونکہ نکاح کا وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا جب تک کہ موکل نے اجازت نہ دی. تو اس طرح قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا تو اس کا کیا نقصان ہوگا. تو اب گویا کہ قاضی صاحب نے اجازت کے بغیر نکاح پڑھایا. لڑکی نے قاضی صاحب کو اجازت نہیں دی، وہ وکیل کو اجازت دی. صحیح. اب وکیل آگے وکیل بنا رہا ہے گویا کہ اب قاضی صاحب کو اجازت دے رہا ہے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا. تو اب یہ نکاح فضولی کہلائے گا، یعنی ایک ایسے شخص کا نکاح پڑھا دیا جس کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اب دوبارہ لڑکی کی اجازت لینا ضروری ہوگا. اب یہاں پھر اجازت دو طریقے سے ہوگی. ایک تو زبان سے کہہ دے میں نے قبول کیا، یا رخصت ہو کر جاری ہے تو یہ بھی دلالت اجازت ہوگی. لیکن مسئلہ وہاں ہوگا جہاں رخصتی میں تاخیر ہو. صحیح. کئی مہینوں بعد کئی سال ہو جاتے ہیں، وہاں اگر اس دوران بیچ میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں اس نکاح کو نہیں مانتی تو نکاح ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یا تو قاضی صاحب خود اپنی ڈائریکٹ وکالت لیں، صحیح، ان کو وکالت مل جائے تو وہ نکاح پڑھا دیں، یا کسی اور کو وکیل بناتے ہیں تو وہ اسی وکیل سے جو ہے ایجاب و قبول جو ہے وہ کروائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے بہترین. مزید تفصیل کے لیے جو پڑھانا چاہتے ہیں نکاح وہ دارالفتہ میں رابطہ کر لیں، ان کو ایک طریقہ مزید اور طریقے بھی ہیں بتا دیا جائے. ٹھیک ہے. 2 دینار رکھے گئے مہر میں، اس کی کیا تعریف؟ دیکھیں 1 دینار ہوتا ہے 10 درہم کے برابر. ٹھیک ہے. تو مہر کی جو کم سے کم مقدار شریعت نے بیان کی ہے وہ ہے 10 درہم. ٹھیک ہے. کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، زیادہ جتنا بھی ہو. اب انہوں نے اگر 2 دینار مہر رکھا ہی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ 1 دینار جو ہے وہ 10 درہم کے برابر ہوتا ہے. تو اس صورت میں 10 درہم سے زیادہ ان کا 20 درہم ہو گئے. جی. تو اس صورت میں جو ہے ان کا نکاح تو ویسے ہی منعقد ہو جائے گا، یہ مہر رکھنا بھی درست ہے. ٹھیک ہے. مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام راشد ہے سر. جی میرا سوال یہ ہے کہ سر جو آج کل مطلب جدید دور ہے، لوگ فون پر یا انٹرنیٹ پر جو ہے نا نکاح کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی اگلی کال. ہم یہاں جدہ شہر سے بول رہے ہیں، میرا نام شاہد علی ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور رہتی ہے اور مولانا صاحب وہاں نہیں آ سکتے نکاح کرنے کے لیے،
तो लड़का 2 गवाह को लेके आया, लड़की के सामने खड़ा किया, लड़की से गवाह ने बात किया, लड़की ने हाँ किया। उसके बाद 2 गवाह और लड़के चले गए मौलाना के पास। मौलाना ने वहाँ बैठकर मोबाइल पे लड़की से पूछ लिया, लड़की ने कहा हाँ मुझे कबूल है, और इस तरह निकाह किया। तो क्या निकाह ये जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इस कॉल के हवाले से क्या फरमाएं? ये दोनों सवाल तकरीबन मिलते जुलते हैं। इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए जो है, स्काइप के ज़रिए जो निकाह होता है, इसका शरई हुक्म क्या है? देखें, निकाह के लिए ज़रूरी है कि एक ही मजलिस में हो, एक ही जगह में हो, और गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल किया जाए। और इसी तरह फ़ोन पर या इंटरनेट के ज़रिए जो ही डायरेक्ट इजाब कबूल करवाया तो इस तरह निकाह नहीं होगा। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि अब इन्होंने दूसरा सवाल जो किया, इन्होंने कहा भाई वो वहाँ पर गए थे, लड़का जो है गवाहों की मौजूदगी में वहाँ गया था, फिर मौलाना साहब के पास आया, फिर मौलाना साहब ने फिर फ़ोन पर इजाब कबूल करवाया। तो ये सूरत ज़रा सी मजहूल है। देखें, अगर बिलफर मौलाना साहब का होना तो वहाँ ज़रूरी है ही नहीं, तो इस सूरत में ये है कि अगर लड़की से जो है फ़ोन पर ही इजाब कबूल करवाया गया तो इस सूरत में निकाह नहीं होगा। ठीक। इसका तरीका ये होता है कि मिसाल की तरह अब लड़का या लड़की बाहर हैं, तो ऐसी सूरत में जहाँ निकाह हो रहा है वहाँ किसी को वकील बना रहे हैं। लड़का अगर बाहर है, वो अपने वालिद को, भाई को, किसी को, या काजी साहब को अपना वकील बना दे कि मैं आपको ये इजाज़त देता हूँ कि आप मेरा निकाह फ़लाँ से करवा दें। वो काजी साहब जो है वहाँ बैठकर जो है उनके अपने मौकिल की तरफ से जो है निकाह करवा देंगे, तो इस सूरत में निकाह हो जाएगा। फिर फ़ोन पर इजाब कबूल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई निकाह जो वकील बनेगा वही इसकी तरफ से जो है वो इजाब कबूल करवाएगा। ठीक है। मदीह चैनल के नाज़रीन, निकाह की शराइत, गवाहों की मौजूदगी और इस हवाले से शरीयत के अहकाम है वो बयान किए जा रहे हैं। तो जब तक ये सारे लवाज़मात पूरे नहीं होंगे तो उस सूरत में निकाह नहीं होगा, इसको बयान किया गया। अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ तय कर लेना और इस तरह मतलब ये कि वो निकाह करना, उसके हवाले से भी बयान किया गया कि इस तरह क्या ख़राबियाँ लाजिम थी। अच्छा, हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि निकाह में ज़बानी तौर पर मेहर रखा था और बाद में निकाह नामा में ज़्यादा लिखवा दिया गया, इसका शरई हुक्म क्या होगा? ठीक है, असल मेहर वो होता है कि जो इजाब कबूल के वक्त कहा जाता है कि आपका निकाह इतने रुपए मेहर के वज़ किया, आपने कबूल किया। अब शोहर ने वो कबूल कर लिया था इजाब कबूल, तो जितना ज़मानी था वो तो लाजिम है। ठीक है। अब बाद में मेहर में ज़्यादा लिखवा दिया, तो अगर शोहर इस पर राज़ी है फिर तो ठीक है। इस सूरत में बाहिमी रजामंदी से मेहर ज़्यादा भी हो सकता है। यानी एक मेहर रखा था, अब जो है मियाँ बीवी जो है बाहिमी रजामंदी से उसमें ज़्यादती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शोहर की इजाज़त के बगैर जो है उसको पता ही नहीं है, रखा था 10,000 और 1 लाख रखवा दिया बिल्कुल सही, और बाद में उसने देखा ये क्या, इजाब कबूल के वक्त तो 10,000 था, अब 1 लाख है। तो इस सूरत में मेहर वही देना होगा जो ज़मानी जो रखा गया था, ज़मानी इजाब कबूल के वक्त था। निकाह नामे में जो मेहर रखा गया है वो देना फिर लाजिम नहीं होगा, वो जब ही होगा शोहर जब इस पर राज़ी हो। ठीक है। मज़ीद कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि मेहर की रकम मदरसे या मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं? जी, अगली कॉल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहरुख अत्तारी, बूंदी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है, शादी के मौके पर दुल्हा अपने हाथों में, पैरों में मेहंदी लगाता है, तो क्या ये मेहंदी लगाना जायज़ है या नाजायज़, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहर की रकम मस्जिद मदरसे में दे सकते हैं? यानी अगर इस तरह है कि मेहर की रकम उसने औरत को दी थी और औरत जो है वो मस्जिद या मदरसे में देना चाहती है अपने शोहर को, कहते ठीक है आप ये मस्जिद और मदरसे में दें, तो कहीं भी दे सकते हैं। ठीक, यानी औरत की रजामंदी से, क्योंकि मेहर तो औरत का हक है ना। ठीक है। शोहर पर कर्ज होता है ये कि जब
اس نے اس کو ادا کر لیا اور پھر اس نے اس کو اپنی خوشی سے واپسی کر دیا، یا یہ کہا کہ آپ فلاں مسجد یا مدرسے میں دے دیں، یا خود وہ دینا چاہتی ہے، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہو۔ اگر زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس کو مہر نہیں دیا تھا، تو اب اس کا جو مہر تھا وہ مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر زوجہ کا انتقال ہو گیا نا تو اب وہ مہر بھی ترکہ بن جائے گا۔ اچھا، وہ مہر اپنی رضامندی سے سارا کا سارا نہیں دے سال سکتا، ثواب کے لیے وہ صرف اس میں سے اس کا جو بحیث شوہر حصہ بنے گا نا، صحیح، تو وہ تو دے سکتا ہے، باقی جو مہر ہے وہ ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، ان کے حصے کے مطابق ان کو دیا جائے گا۔ اگر تمام کی تمام ورثہ راضی ہوں جو بالغ ہوں، صحیح، وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح جیسے دوسری کال جو آئی تھی ہمیں مہندی لگانے کے حوالے سے، ظاہر ہے شادی کرنا ایک سنت ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اور قوموں میں ایسا ہوتا ہے کہ اوور ہو جاتے ہیں لوگ اس موقع پر اور کہتے ہیں یار چلتا ہے، یار شادی خوشی کے موقع پہ چلتا ہے، تو اب مہندی لگانا مرد کا اپنے ہاتھ میں، پاؤں میں، اور اس طرح کے غیر شرعی جو معاملات ہیں، دیکھیں رسمیں اگر جائز طریقے سے کی جائیں تو رسم بحیثیت رسم ہونا غلط نہیں ہے، صحیح، اصل جو ممانعت کی جاتی ہے اس کے اندر غیر شرعی جو افعال ہوتے ہیں اس وجہ سے ممانعت کی جاتی ہے۔ اب مہندی کی جو رسم ہے، اب اس میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو مہندی لگائی جا رہی ہے، صحیح، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، گانا باجا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ ورنہ فی نفسی اگر فقط عورت کو مہندی لگایا جائے، اس کو مایوں وغیرہ بٹھایا جاتا ہے، اس کو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، لیکن مرد کو مہندی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، جو بطور زینت کے مہندی لگاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے شادی کے موقع پر جو مہندی لگائی جاتی ہے وہ زینت کے طور پر ہی ہوتی ہے، تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو۔ اب شریعت پہ تو عمل کرنا ضروری ہے، صحیح، خوشی کے موقع پر جو شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ جائز نہیں ہو جائیں گے، صحیح، اور یہ بہت سخت کلمہ ہے کہ بھئی یہ سب چلتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی معاملہ جا سکتا ہے، تو اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے، اور جو شریعت ہے اس کو فالو کریں۔ اب دیکھیں اب خوشی کا موقع ہے تو یہاں تو ہونا یہی چاہیے کہ شریعت کو ہم فالو کریں تاکہ اس کی برکت سے آگے کے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ وہ کیا ہوتا ہے شروع میں اس طرح ناچ گانا اور اس طرح کے معاملات، تو ان گناہوں کی نحوستیں بعض اوقات ہوتی ہیں، وہ آگے جا کے جو ہے وہ بربادی کا باعث بن جاتی ہیں، تو لہذا مرد کو جو ہے مہندی لگانا بطور زینت کے جائز نہیں ہے ہاتھ پاؤں پہ۔ زینت کے علاوہ، زینت کے علاوہ جیسے اگر بطور مرض کے لگاتا ہے، صحیح، اب وہ اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی کہ اس کے علاوہ علاج نہ ہو، صحیح، یہی ایک علاج بچا ہے کہ مہندی جیسے ہے اس کو ہاتھ میں یا پاؤں میں لگانی، کوئی یہ سب مرض ہو جائے تو وہاں اس کو اجازت ملے گی، ورنہ عام طور پہ جو لگائی جاتی ہے خاص کر شادی بیاہوں میں تو وہ زینت کے طور پہ ہوتی ہے، ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ داڑھی پر، سر کے بالوں میں وہ تو لگا سکتے ہیں داڑھی پر، سر کے بالوں پر، ٹھیک ہے۔ وہ جائز ہے۔ اچھا، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے نکاح کے حوالے سے جو آج کل صورتیں ہیں؟ دیکھیں نکاح کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ہم مختلف سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن شرعی طور پہ جو شخص نکاح کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ نکاح کے مسائل سیکھے، ٹھیک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ تو حدیث سب کو معلوم ہوگی، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس علم سے مراد علم دین ہے، ٹھیک ہے، اور علم دین بھی ایک وسیع ہے، تو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے تحت علم سیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص نکاح کر رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ نکاح کے مسائل سیکھے، ٹھیک ہے، کچھ چند چیزیں تو پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا، لیکن نکاح کے مسائل اور اسی طرح محرمات کا بیان اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس طرح طلاق کے مسائل، کن کن الفاظوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیز سیکھنا اس پر ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہے حقوق زوجین کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو گھر گھر میں ناچاکیاں ہیں تو اس کی وجہ عام طور پہ یہی ہے کہ نہ شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، نہ بیوی کو معلوم ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں، جس کو حقوق سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت حقوق ہوتے ہی نہیں، صحیح، تو یہ سیکھنا بھی ضرور ہے کہ شریعت ہمیں کس طریقے سے تعلیم کرتی ہے کہ حدیث میں کیا بیان ہوا ہے بیوی کے حقوق کے حوالے سے، اور عورت کے لیے کیا بیان ہوا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اگر واقعی اگر یہ سب پڑھ لیں اور اتنے پیارے اور احسن انداز میں تعلیم دی گئی ہے قرآن و حدیث میں، واقعی اگر کوئی شخص پریشان ہو گھریلو معاملات کی وجہ سے، وہ فقط وہ ان کتابوں کو کھول کے یہ دیکھ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا ہے، کیا ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس کو وہیں اس کا حل مل جائے گا۔ اب ایسے معاملات میں کیا کہا، مثال کے طور پہ اب گھریلو ناچاکیاں، اب شریعت تو یہی کہتی ہے کہ نباہ کی کوشش کرے، صحیح،
اب یہ ایک تعلیم جسے مثال کے طور پہ یہ دی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گا، تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے سیدھا نہیں ہو سکے گی، تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا طلاق دینا. تو درگزر کا حکم ہے کہ اس طرح نبھا کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا. تو لہذا ایک تو نکاح کرنے والا کو چاہیے کہ حقوق زوجین معلوم کرے، صحیح، یہ سیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، بہاری شریف کے 7ویں اور 8ویں حصے کا مطالعہ کریں. 7ویں حصے میں نکاح کا بیان ہے، حقوق، اور 8ویں حصے میں بھی اس کا بیان ہے، حقوق زوجین کا بیان ہے، طلاق کا بیان ہے. اور بعض اوقات کیونکہ یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک تو لفظ طلاق سے طلاق تو ہو جاتی ہے، سبھی سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات کنایہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ تو مجھ پر حرام ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، اس طرح کے الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوں گے. تو جب ان چیزوں کو سیکھے گا تو ظاہر ہے ان چیزوں سے بچے گا، ان معاملات سے بچے گا. اور شریعت نے ہر معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے اس بارے میں سیکھے گا تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو لہذا چاہیے ہر شخص کو جو نکاح کر رہا ہے، جو کر چکا ہے، جس کا ہو بھی چکا نکاح، اس پر بھی یہ لازم ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھیں. جی مزید کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال تاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کف کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک تاجر کی بیٹی ہے تو وہ اگر کسی موچی کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو یہ ان کا کف نہیں ملتا. تو کیا اس کی سمجھ نہیں آئے گی، کیا اسلام میں تو برابری نہیں ہے؟ مال دولت یا ذاتیں اور ان کی وجہ سے تو معیار نہیں ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تقوی کا معیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے افضل وہ ہے جو جس کا تقوی زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھا دیے جائے تو بہت مہربانی ہوگی کہ یہ دولت کی وجہ سے یا ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے بھی کوئی فرق ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کف کو ہی تھوڑا واضح کر دیا جائے نا. دیکھیں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے شریعت. تو اب یہاں دیکھیں یہاں شریعت نے اس کو مال و دولت ٹپ ٹاپ اس چیز کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اب برادری کے ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قبیلے بنائے گئے، خاندان بنائے گئے، یہ پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں. صحیح. تو وہ بات صحیح ہے ان کی کہ قرآن میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تو متقی پرہیزگار ہو. اس کو ہی بنیاد بنانی چاہیے. لیکن شریعت نے اس کا بھی ایک اعتبار کیا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شریعت نے ہر ایک کا مسلمان کی عزت کا بھی اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ کہیں اس کی عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب مثال کے طور پہ یہ بھی شریعت نے اعتبار کیا ہے، جیسے عرب کا اور غیر عرب کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے کف اور غیر کف کا اعتبار کیا، یعنی ہم پلہ ہونا نکاح میں جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن ہماری گفتگو جب چل رہی ہے کہ جب لڑکی بغیر اجازت کے کرے. ٹھیک ہے. لیکن شریعت نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی کہ مثال کے کوئی تاجر کی بیٹی ہے، وہ اگر کسی اپنی بیٹی کی شادی کسی موچی سے بھی کر دے، کسی عام شخص سے بھی کر دے، تو شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح. نکاح جائز ہوگا. لیکن ہماری گفتگو اس صورت میں چل رہی تھی کہ جب اب لڑکی والد کی اجازت کے بغیر، کیونکہ نکاح کروانے کا اختیار ولی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بغیر کر رہی ہے، اب ایسے شخص سے کر رہی ہے جس سے نکاح کرنا معاشرے میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ورنہ اگر مثال کے طور پر سیدہ لڑکی ہے، اس کے والد جو ہے اپنی اجازت سے کسی غیر سید کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے. تو شریعت نے اس کا یہ اعتبار لازمی طور پہ نہیں رکھا کہ بھائی اس کے علاوہ غیر برادری میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا. نکاح بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک. شرعی طور پہ اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. ہماری گفتگو اس صورت میں چل رہی ہے کہ جب یہ لڑکا یا لڑکی اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں، اور لڑکی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو ہمارے اسلامی بھائی تھے ان کو جواب یہ ملا اس حوالے سے کہ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ لڑکی اپنی شادی اپنے نکاح کے حوالے سے خود قدم اٹھاتی ہے، آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہے. تو اس پر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ ایسی جگہ شادی کر لیتی ہے کہ جو مطلب ہم پلہ ہی نہیں ہے، جیسے تاجر اور موچی کی مثال پیش کی گئی تھی، تو اس پر یہ آپ کو اشکال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریعت اور اسلام تو ہمیں اس طرح کا درس دیتا ہے. تو اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اگر تاجر خود اپنی بیٹی کی شادی ایک موچی سے کرنا چاہتا ہے اور راضی بھی ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. تو لہذا یہاں کف اصل میں اس حوالے سے بیان کیا گیا. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر
جو جس طرح عرض کیا گیا تھا سلسلے کے شروع کے اندر کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے جو غلط استعمال ہو رہا ہے، اس میں یہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ خود نکل کر کورٹ کا سہارا لے کر یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر اس طرح کے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے، اور اس طرح جو دونوں خاندان کی جو بدنامی ہوتی ہے اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات کی کہ تقوی کے حوالے سے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے متقی پرہیزگار یہ دونوں کے معاملے میں ہوں، بلکہ عورت کے بارے میں کہ وہ زیادہ دیندار ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو مال کی وجہ سے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو آیا حدیث میں اللہ تعالیٰ محتاجی میں اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا، اور نسب کی وجہ سے یا حسب کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے نہ کی جائے کہ مطلب متقی اور پرہیزگار اور دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج نکاح اور مہر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، بہت اہم سوالات ہوئے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔